احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، بے شک حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، بے شک سبحان اللہ، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، اور چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، بے شک چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، اور سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، سبحان اللہ، پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا، اور اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا، اور حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، ہائے ہائے، حب کہتے ہیں چاہت محبت، بے شک حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، حسین کا، حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ، دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا، ہائے ہائے سبحان اللہ ماشاء اللہ، نانا حسین کا، اور آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، آصف بقائے دین ہے کربل کی داستان، یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا، ہائے ہائے یہ سبحان اللہ، فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا۔ اللہ رب العزت کا شکر احسان کہ اس نے ہمیں اسلام کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، بے شک، اور ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت پیدا فرمائی، اور انہی اہل بیت میں عظیم المرتبہ شخصیت سیدنا امام علی مقام حضور سیدی آقائی مولائی مابائی ملجائی حسین مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جن کی قربانی سے آج اسلام کی کھیتی ہری اور بھری ہے۔ اگر مولا حسین اپنی قربانی راہ خدا میں نہ دیتے تو آج جو دین کی صورت ہمارے سامنے ہے، آج جو مصطفیٰ کا دین ہم تک پہنچا ہے صحیح سلامت، ایسا ہرگز نہیں آ پاتا، اس لیے کہ 60 ہجری میں دین پر ایسے ایسے حملے ہوئے تھے، ایسے ایسے حملے ہوئے تھے کہ اگر امام حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے تو پھر جواری بھی کہتا کہ دیکھو امام حسین نے جوا کھیلنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، لہذا جواری برا نہیں ہوتا، شرابی بھی کہتا کہ امام حسین نے شراب پینے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، لہذا شرابی برا نہیں ہو سکتا، لہذا بندہ کہتا کہ بے نمازی بھی اچھا ہے، اس لیے کہ امام حسین نے بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین نے اپنا سر تو دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا، اس لیے کہ اگر ہاتھ دے دیتے تو پھر دنیا یہ کہتی کہ امام حسین نے بے نمازی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جواری کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، لہذا شرابی بھی اچھا ہے، جواری بھی اچھا ہے، بے نمازی بھی اچھا ہے، جبکہ شراب کی حرمت قرآن نے بیان فرمائی، جوئے کی حرمت قرآن نے بیان فرمائی، بے نمازی کی سزا ہے قرآن نے بیان فرمائی، لہذا کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بے نمازی اچھا ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے شرابی اچھا ہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے جواری اچھا ہے، اس لیے امام حسین نے اپنا ہاتھ تو نہ دیا، اپنا سر ضرور دے دیا، اور جب سر دے دیا تو پھر دنیا میں یہ پیغام دیا، اے لوگوں سنو، نانا کا دین جو ہے وہ بہتر دین ہے، نانا کی شریعت جو ہے وہ سب سے اچھی شریعت ہے، اس کے اندر کسی بھی گناہگار کو گنجائش نہیں، اگر گناہ کرنے والا وقت کا بادشاہ ہو جائے تو اس کے مقابلے میں بھی جہاد کے لیے نکلا جائے گا، اور اگر نیکی پر عمل کرنے والا اگر کوئی
کوئی غلام ہو تو اس کا ساتھ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کربلا کے میدان میں اپنے ساتھ 72 نفوس قدسیہ کو لے کے وہ معرکۃ العارا جنگ لڑی، اور وہ جنگ ہوئی کہ جس کو آسمان کی آنکھوں نے پھاڑ پھاڑ کے اپنی آنکھیں دیکھا تھا، زمین نے جس کو کہنا چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو چیر چیر کے دیکھا تھا، اور زمانے کے ذرے ذرے نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ کہاں 22,000 ہے، کہاں 72 نفوس قدسیہ ہے، کہاں 22,000 ہے جن کو کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، کہاں 72 ہے جن پر 3 دن سے پانی بند کیا ہوا ہے۔ زمانے نے دیکھا تھا کہ ایک طرف تیر بھالے برچیاں ہے، دوسری طرف اہل بیت اطہار ہے۔ زمانے نے دیکھا تھا ایک طرف 22,000 ہے، دوسری طرف 72 ہے، لیکن جو حق تھا، جو سچ تھا، جو دین تھا، جو مصطفیٰ کی محبت تھی، جو خدا کی عنایت تھی، وہ 72 کے ساتھ تھی، 22,000 کے ساتھ نہیں تھی۔ اے دنیا والوں، یاد رکھنا، زیادہ بھیڑ دیکھ کے، زیادہ بڑا مجمع دیکھ کے کبھی اپنے آپ کو اس شبہ میں مت ڈالنا کہ حق ادھر ہوگا، نہیں، حق ادھر ہوگا جہاں قرآن ہوگا، حق ادھر ہوگا جہاں صاحب قرآن ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ قرآن اور صاحب قرآن امام حسین کے ساتھ تھے، بے شک۔ اور 22,000 کا اگرچہ لشکر بڑا طویل تھا، بہت زیادہ تھا، لیکن نہ ادھر قرآن تھا نہ صاحب قرآن کی معیت تھی۔ قرآن اور صاحب قرآن امام پاک کے ساتھ تھے، اللہ کی مدد امام پاک کے ساتھ تھی۔ لہذا میدان کربلا میں امام حسین نے جہاں کئی سارے درس دیے ہیں، ان درسوں میں سے ایک درس یہ بھی ہے کہ زیادہ بھیڑ کو نہ دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا حق کدھر ہے، حق کدھر ہے۔ لیکن آج لوگ بھیڑ دیکھتے ہیں، بھیڑ دیکھ کے بھیڑ، کہ یہ تھوڑے سے ہندوستانی، یہ تھوڑے سے بھارت واسی، یہ تھوڑے سے انڈین مصطفیٰ جان رحمت بلاخ و سلام پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے، اپنی دولت کو راہ خدا میں خرچ کرنے لگتے ہیں، کوئی شربت بنوا رہا ہے، کوئی کھیر بنوا رہا ہے، کوئی کچھ بنوا رہا ہے، کوئی کچھ بنوا رہا ہے۔ پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ہندوستان کے تھوڑے سے مسلمان ہیں جو یہ سارے کام کر رہے ہیں، جبکہ دین تو مکہ سے چلا ہے، دین تو مکہ سے پھیلا ہے، مکہ میں تو یہ سب نہیں ہوتا، سعودیہ میں تو یہ سب نہیں ہوتا۔ ان کو جواب دینا کہ اے لوگوں سنو، یہ ضروری نہیں ہے کہ عرب کی اکثریت یہ کام نہیں کرتی تو یہ صحیح ہو جائے گا، بلکہ کام یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن کے مطابق کیا ہے، بے شک قرآن کے مطابق کیا ہے۔ اور قرآن نے اس چیز کا حکم دیا ہے، چاہے پھر وہ ہندوستانی ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ بنگلہ دیشی ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ انگلینڈ کا ہو، چاہے افریقہ کا ہو، چاہے جارڈن کا ہو، چاہے برمنگھم کا ہو، چاہے آسٹریلیا کا ہو، چاہے شری لنکا کا ہو، چاہے وہ کینیڈا کا ہو، چاہے وہ USA کا ہو، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے وہ کہنا چاہیے جارڈن کا ہو، چاہے وہ مکہ کا ہو، چاہے وہ سعودی کا ہو، چاہے وہ مدینے کا ہو، چاہے کہیں کا رہنے والا ہو، اگرچہ اکثریت میں تھوڑا ہے لیکن عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو پھر وہی صحیح ہے۔ اور اگرچہ تعداد زیادہ ہو لیکن ان کا طریقہ، ان کا نظریہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں تو ان کی زیادہ تعداد کی وجہ سے ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کم لوگوں کی بات چونکہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو مانی جائے گی۔ بے شک اصول ہے، یہ طریقہ ہے۔ امام حسین نے اسی چیز کو ظاہر کیا کربلا میں، بے شک ورنہ امام حسین چاہتے پورا مدینہ اپنے ساتھ لے جاتے، بے شک مدینے سے مکہ پہنچے تھے، کہہ دیتے مکہ والوں چلو حسین کے ساتھ، تو پورا مکہ ساتھ ہو جاتا۔ اس لیے کون نہیں جانتا تھا امام حسین کا مقام کیا ہے، کون نہیں جانتا تھا امام حسین کی شانیں کیا ہے، کون نہیں جانتا تھا امام حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ جس حسین کو مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پہ بٹھانا ہو، جس حسین کے لیے مصطفیٰ نے اپنے سجدے کو لمبا کیا ہو، جس حسین کے لیے میرے مصطفیٰ نے دعا فرمائی ہو، اللہم اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے میرے پروردگار جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کروا۔ اور میرے نبی نے یہ بھی فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ اے لوگوں سنو حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کون نہیں جانتا تھا امام حسین کا مقام کیا ہے، لیکن امام حسین نے اپنے ساتھ بھیڑ نہیں لی، اپنے ساتھ لشکر
نہیں لیا، اپنے ساتھ طویل اپنے ساتھ کہنا چاہیے کثیر تعداد میں لوگوں کو نہیں لیا، بلکہ حق کا نام لے کے چلے، تنہائی چلے اور 72 نفوس قدسیہ کو لے کے کربلا معلیٰ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد 22,000 کے لشکر سے کہا تھا کہ اے 22,000 کا لشکر، اے یزیدی لشکر سنو، اگرچہ تعداد تمہاری زیادہ ہے لیکن حق تو ہمارے ساتھ ہے، حق تو ہمارے ساتھ ہے، بے شک۔ تمہیں نہیں معلوم کہ یزید شراب بھی پیتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم یزید نمازیں چھوڑتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم یزید بھالو اور بندر کی کشتی کراتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یزید نے محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز کر دیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یزید نے خرافاتوں کو عام کر دیا ہے؟ یزیدیوں کو معلوم تھا کہ یزید کے اندر ساری برائیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آخر کیا وجہ تھی کہ یزیدی پلٹ کر نہیں آئے، حسین پاک کے مقابلے میں آئے؟ تو ایک ہی چیز ہے جس کو قرآن نے کہا، اے لوگو سنو، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ وہ یزیدی مال کی لالچ میں، مال کی ہوس میں اور پیسے اور جائیداد اور جاگیر کی لالچ میں امام پاک کے مقابل میں آئے تھے، لیکن یہ زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین کو قتل کرنے کے بعد جب یہ قافلہ چلا تھا یزیدیوں کا اور ایک راہب کو سر دیا تھا رکھنے کے لیے 1000 دینار کے عوض میں، 1000 دینار لیں گے، ایک رات کے لیے تمہیں حسین کا سر دیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اس راہب پادری نے 1000 دینار ادا کر کے حضرت امام حسین کا سر لیا تھا اور اس کی رات بھر زیارت کی، اس کی تعظیم و تکریم کی۔ اللہ نے امام حسین کے سر مبارک کی تعظیم کے صدقے میں اس راہب اور اس کے گھر والوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ روز سنو، وہ یزیدی جنہوں نے 1000 دینار لیے تھے، اس راہب سے جب صبح کو انہوں نے ان دیناروں کو نکال کے دیکھا تھا تو اس میں کیا لکھا تھا؟ عربی کا ایک شعر لکھا ہوا تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے کس امید پہ ہے کہ قیامت میں ان کے نانا سے شفاعت لے لیں گے؟ نہیں، ہرگز ان کو ان کے نانا کی شفاعت نہیں ملے گی، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ اور وہ سونے کی اشرفیاں جو تھیں، جو دینار جو تھے سونے کی، وہ بھی مٹی کے ڈھیریوں میں بدل گئے، تو نہ خدا ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لہٰذا پیارے یہ مہینہ محرم الحرام کا قربانیوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بڑی قربانیاں ہوئی اور سب سے بڑی قربانی میرے آقا سیدنا امام حسین کی قربانی ہے۔ لہٰذا اب چونکہ حضرت امام حسین کی تو قربانی ہو چکی، لیکن یہ سال جب آتا ہے تو یہ سال ہم سب سے مطالبہ کرتا ہے، اے لوگوں دیکھو امام حسین نے اسی مہینے میں اپنی قربانی پیش کی تھی۔ اے حسین کی چاہنے والوں، بتاؤ تم کیا قربانی پیش کرو گے؟ تم کیا قربانی دو گے؟ محرم کا مہینہ ہم سے کہتا ہے تم کیا قربانی دو گے؟ کیا تم گناہوں کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم شراب پینے سے باز آ جاؤ گے؟ کیا تم نمازوں کی عبادت کرنے لگو گے؟ کیا تم جوئے سے قطع تعلق کر لو گے؟ یہ مہینہ ہم سے کہتا ہے کہ حسین نے تو دین کی خاطر اپنی قربانی جان سے دی ہے۔ اب اے مسلمانوں، کیا تم دین کی خاطر جوئے کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا تم شراب کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا تم جو ہے نا سود اور بیاج کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا تم نمازوں کے قریب نہیں آ سکتے؟ یہ مہینہ ہم سے قربانی مانگتا ہے۔ خالی یہ مہینہ اس لیے نہیں آتا کہ خالی حسین حسین کیا جائے، بلکہ یہ مہینہ اس لیے آتا ہے کہ ہم ذکر حسین بھی کریں اور اپنے کردار کو حسینی بنائیں، اپنے کردار کو حسینی بنائیں۔ آج سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم سیدنا امام حسین کا نام تو خوب لیتے ہیں، لیکن ان کے طریقے پہ نہیں چلتے، ان کے طریقے پہ ہمارا جو ہے نا چال چلن نہیں ہے، بلکہ ہمارا طریقہ تو کچھ اور ہی ہے، ہمارا چلنے کا انداز تو کچھ اور ہی ہے۔ ہم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، جبکہ دنیا کیا ہے؟ دنیا جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، یہ ایک بدبودار کٹلیا ہے، کوٹری ہے کہ جب یہ کھلے گی تو پتہ چلے گا اس کی حقیقت جو جان جاتا ہے وہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے اس بندے کو جو اس کی حقیقت جان جاتا ہے، اور جو اس کی مستی میں مست ہو جاتا ہے، جو اس کی نشے میں چور ہو جاتا ہے، تو وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ جیسے یزید نے دنیا کے نشے میں آ کے دنیا میں ایسا مست ہوا، اس نے سمجھا تھا کہ سب دنیا ہی کچھ ہے، جو کچھ ہے وہ دنیا ہے، لیکن امام حسین جانتے تھے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ اسی لیے امام حسین نے یہ
ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، قربانی پیش کی اور بتایا لوگوں دنیا تو فانی ہے، ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، آج نہیں تو کل اس دنیا کو چھوڑنا ہے، لہذا وہ جان چرائے خدا میں قربان ہو جائے، اس جان سے بہتر کوئی جان نہیں ہے، اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بے شک پیارے اپنے دلوں میں محبت امام حسین بھی پیدا کرو اور اس کے ساتھ طریقہ حسین پہ بھی عمل کرو۔ سب سے بڑی آج کمزوری جو ہے وہ یہی ہے، آج محرم کا مہینہ آتا ہے تو جہاں پر نیک کام ہوتے ہیں وہیں پہ کچھ خرافاتیں بھی ہونے لگتی ہیں، کچھ بےہودہ رسومات بھی ہونے لگتی ہیں، جیسے کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ایک رسم ہوتی ہے مہندی۔ اپنے یہاں تو اتنا نہیں ہے، لیکن اپنے فیروز آباد سے باہر نکلے خاص کر کے پورب سائڈ کی طرف تو وہاں جگہ جگہ امام چوک بنے ہوتے ہیں، چبوترا سا بنا ہوتا ہے اس کو امام چوک کا نام دے دیتے، اور ہوتا کیا ہے کہ عصر کے بعد مغرب کے بعد 7 تاریخ کو اور یہ مہندی لے لے کر اس امام چوک پہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ حضرت قاسم کی مہندی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ حضرت قاسم کی مہندی ہے۔ قاسم کی مہندی ہے۔ شریعت کا مسئلہ سنو، مرد کے لیے شریعت اسلامیہ میں مہندی مطلقاً حرام ہے، ہاتھ پیر میں لگانا، البتہ سر وغیرہ داڑھی وغیرہ پہ لگا سکتا ہے، اس کے علاوہ ہاتھ پیر میں مہندی نہیں لگا سکتا۔ تو اب ذرا ایک چیز یہاں پہ رک کے ذرا سوچو، حضرت امام حسین کربلا میں گئے تھے دین بچانے کے لیے، وہاں مہندی کہاں سے آئی؟ بے شک کربلا کے میدان میں، چٹیل میدان میں جہاں کوئی سایہ نہیں تھا وہاں مہندی کہاں سے آئی؟ اور پھر مہندی بھی حضرت قاسم کی، کسی چلتے پھرتے کی بتا دیتے تو کچھ بات اور ہوتی، لیکن اس شخصیت کے نام سے منسوب کی کہ جس کے گھر سے دین چلا ہے، جس کے نانا دین لے کر آئے ہیں، جو سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہیں، ان کی طرف منسوب کر دیا کہ حضرت قاسم کی مہندی ہے، اور پھر قوالیاں بھی بن گئی خوب۔ لوگ یہ کہتے ہیں زینب بیچاری آج مہندی ہے قاسم تمہاری۔ یاد رکھو شیعوں کی باتیں آج اس قدر ہمارے درمیان عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم توجہ ہی نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دینداروں کے قریب نہیں آتے، جو اہل علم ہے ان سے علم حاصل نہیں کرتے، تو شیعوں کی خرافاتیں آج ہمارے درمیان آنے لگی۔ بے شک علم اٹھا کے گھومتے پھرنا، تازیہ بنا کے پھر ڈھول تاشے بجا بجا کے گھومتے پھرنا، کوئی اپنا سینہ پیٹ رہا ہے، کوئی جو ہے نا اپنے اوپر روڈیں پھوڑ رہا ہے، کوئی ڈھوکلے توڑ رہا ہے۔ اب اللہ کے بندے، اسلام نے اپنی ذات کو، اپنے نفس کو نقصان دینے سے منع فرمایا، اور تو جو ہے نا سینہ پھوڑ رہا ہے، اور وہ کھٹمل کرے تو کرے، کوئی حد نہیں، ان کا تو مقدر ہی ہے سینہ پیٹنا۔ یہاں پہ اپنے آپ کو خود پیٹتے ہیں، قبر میں فرشتے پیٹیں گے، لیکن افسوس تب ہوتا ہے میاں جب اپنے آپ کو سنی کہلانے والا یہ حرکتیں کرتا ہے، تب افسوس ہوتا ہے کہ اے سنی، تیرے دل میں تو حسین کی محبت تھی، تیرا کام تو سینہ پیٹنا نہیں تھا، آخر تجھے کس چیز نے مجبور کر دیا جو تو آج سینہ پیٹ رہا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں شیعوں کی محبت دل میں آ رہی ہے، تبھی تو سینہ پیٹ رہا ہے، ورنہ جس دل میں حسین ہو وہ سینہ پیٹا نہیں جاتا، بلکہ وہ تو گلاب کی طرح کھلا رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، وہ سینہ پیٹا جاتا ہے جس دل میں ابو بکر کی دشمنی ہو، عمر کی دشمنی ہو، عثمان کی دشمنی ہو، جس دل میں صحابہ کا بغض ہو، وہ سینہ یہاں بھی پیٹا جاتا ہے اور کل قیامت میں بھی پیٹا جائے گا۔ بے شک اب تم بتاؤ کہ تمہارے دلوں میں صحابہ کی عداوت و دشمنی ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ہمارے دل تو صحابہ کے معاملے میں بڑے نرم ہے، الحمدللہ، صحابی سے پیار کرتے ہیں، بے شک، ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، بے شک۔ پھر آخر کیا بات ہے، ہمارا نوجوان اپنا سینہ پیٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ خرافاتیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور دیکھو
مسجد اللہ کا گھر ہے نا؟ بے شک اس میں کسی کو شک نہیں، کسی کو ڈاؤٹ نہیں، نہیں، اللہ کا گھر ہے مسجد۔ کوئی بندہ گھر میں نماز پڑھے تو افضل ہے یا مسجد میں پڑھے تو افضل ہے؟ مسجد میں، سارے بولو نا، مسجد میں مسجد میں پڑھے تو زیادہ افضل ہے، بے شک، ثواب زیادہ ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ گھر میں پڑھے، بے شک، ثواب تو مسجد میں زیادہ تھا میاں، ثواب مسجد میں زیادہ ہے، پھر عورتیں گھر پہ کیوں پڑھتی ہیں؟ ان کے لیے حکم کیوں ہے گھر پہ پڑھنے کا؟ تو اس لیے کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو گھیر لیتا ہے اور پھر شیطان اس کو اپنی رسی بنا لیتا ہے، جدھر جاتا ہے گھما دیتا۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے عورتوں پر مسجد کی حاضری پر پابندی لگائی کہ جب عورتوں کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر فیروز آباد کی عورتوں تمہیں بنا دوپٹے اور بنا نقاب کے بازاروں میں گھوم کے تعزیے دیکھنے کی اجازت کس نے دے دی؟ بے شک، اس میں سب سے بڑی کمی ہمارے گھر کے مردوں کی ہے میاں۔ ہم نہیں روکتے بلکہ کہتے ہیں تم جانی نہیں تعزیے دیکھنے، بے شک، کہاں جاؤ گی؟ حاجی پور میں جاؤ گی؟ شیش گرام میں دیکھنے جاؤ گی؟ گھنٹہ گھر جاؤ گی؟ امام باڑے میں جاؤ گی؟ کدھر جاؤ گی؟ اور پھر جاتی نہیں ہے۔ جملہ تھوڑا سخت ہے، برداشت کریں۔ ہر راپائے بن کے، ہاں ہر راپائے بن کے جاتی ہے، چہرے پہ لالی بھی ہے، ہونٹوں پہ لالی ہے، چہرے پہ پاؤڈر ہے، سنگار کر کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہے نا اپنے سسرال جا رہی۔ بے شک، جملے تھوڑے سخت ہیں میاں، برداشت کرنا، اس لیے کہ جب دل جلتا ہے نا تو پھر ایسی باتیں ہی نکلتی ہیں۔ ہماری ماں، ہماری بہن، ہمارے گھر کی عزت تھی، جب وہ بازار میں نکلتی ہے تو اس کے گھر کی عزت نیلام نہیں ہوتی بلکہ پورے اسلامی معاشرے اور پورے مسلمانوں کی عزت نیلام ہوتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی بہن ہماری بہن ہے، آپ کی ماں ہماری ماں ہے۔ لیکن یارو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ خوب کہتے ہو حسین سے محبت ہے، تو حسین کی محبت تو یہ تھی کہ عورت اپنے گھر کو مسجد بنا لے، نماز فرض بھی ادا کرے، اس کے علاوہ سنت و نوافل بھی پڑھے اور ذکر حسین کرے، قرآن مقدسہ کی تلاوت کرے۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ سنگار کر کر کے بازاروں میں گھومنے کے لیے نکلے ہیں؟ کوئی جو ہے نا کوئی گاؤں جا رہا ہے تعزیے دیکھنے، ادھر کا پیالہ زیادہ مشہور ہے نا، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کیوں کہ تعزیے دیکھنے جا رہے ہیں۔ میاں تعزیے دیکھنا یہ ٹھیک ہے، اگر کوئی باقاعدہ امام حسین کے روزے کا نقشہ ہے ہو بہو تو دیکھنا جائز ہے، لیکن اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں، اور مرد اور عورت کا ملاپ نہ ہو، جمع نہ ہو۔ لیکن ایسی نوبتیں نہیں آتی بلکہ جہاں مرد گھسے ہیں وہیں عورتیں بھی گھسی نظر آ رہی۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ خرافاتیں ہیں، خرافاتیں۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں معترض جو ہے یہ سنیت ہے، یہ اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھو تو صحیح، تب پتہ چلے گا اعلیٰ حضرت والے کہتے کسے ہیں۔ بے شک، جاہلوں کے طور طریقے کو اعلیٰ حضرت کا طریقہ نہیں کہہ سکتے۔ اعلیٰ حضرت کو پہلے پڑھو، فتاوی رضویہ اٹھاؤ، 24ویں جلد، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں امام چوک پر فاتحہ، اگرچہ فاتحہ جائز ہے لیکن امام چوک پر فاتحہ دینا جائز نہیں، تعزیے کے سامنے تبرک رکھ کے فاتحہ دینا جائز نہیں، یہاں تک کہ تعزیوں کے پاس جس پر فاتحہ دی جائے، اگرچہ جس پر قرآن پڑھا جائے، فاتحہ پڑھی جائے تو کھانا جائز ہے، مستحب ہے، بابرکت ہے، لیکن امام اہل سنت کہتے ہیں کہ جس چیز پر تعزیے کے سامنے رکھ کے فاتحہ دی جائے اس چیز کو کھانا بھی درست نہیں، اس کو کھانا بھی درست نہیں۔ اور پھر ظلم تو یہ ہے میاں، ظلم تو یہ ہے کہ جس کو صحیح سے بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی وہ بھی ٹوپی لگا کے بیٹھا ہوا تعزیے کے سامنے مفتی دہر بن کے، اور تبرک آیا پتہ نہیں کیا پڑھا، جیسی تیری دال روٹی ویسے میری فاتحہ لا الہ الا اللہ، اور آدھا نکالا اپنی جھولی میں، آدھا پکڑا دیا، جاؤ
اور بڑے نذرانے بھی پیش کیے جاتے ہیں، سمجھے؟ خالی تبرک نہیں جائے گا، اس کے ساتھ 11 روپے یا 21 روپے کچھ نہ کچھ جائیں گے ضرور، بے شک، اور مسجد کے امام کے پاس جب لے کے آئیں گے، مجھے نہیں کہہ رہا مجھے دو، اس کو سمجھ لیں، ہاں کوئی سمجھے کہ مولانا کہہ رہا نہیں، بلکہ تعزیے پہ سونے کا نیبو بھی چڑھ رہا ہے، چاندی کا نیبو بھی چڑھ رہا ہے، لیکن کبھی مسجد کے امام کو جمعے میں جو ہے نا 10 روپے کا مسافہ ہونے کی توفیق نہیں ہوئی۔ بے شک، ہاں یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے، ہاں یہ سچائی ہے۔ آج ہم نے جہلا کو آگے کر دیا، جاہلوں کو آگے کر دیا، اسی لیے آج ہماری قوم کو ہے نا، آج ہمارے بچے کو نماز پڑھنا نہیں آتی، لیکن محرم میں ڈھول پیٹنا ضرور آتا ہے۔ ان کو ڈھول پیٹنا مت سکھاؤ، ان کو حسین کا کردار سکھاؤ۔ حسین کا کردار تو یہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ کبھی امام حسین کی زندگی میں فرض تو فرض ہے، کبھی آپ نے نوافل کو بھی نہیں چھوڑا۔ امام حسین تو وہ ہے جنہوں نے ایک نہیں 25 حج پیدل مدینے سے چل کے مکہ کے کیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیدل کیے ہیں۔ ان کو یہ سکھاؤ، ان کو جو ہے نا اللہ رسول کی محبت سکھاؤ، کہ ان کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہو کہ اللہ مجھے توفیق دے تو میں پیدل حج کرنے جاؤں، سبحان اللہ، سواری سے حج کرنے جاؤں۔ اس کے دل میں مدینے والے کی عشق کی شمع جلاؤ، کہ اس کے دل میں جب مصطفیٰ کی محبت کی شمع ہوگی تو پھر وہ خرافاتوں کے قریب نہیں جائے گا، پھر وہ مسجدوں کے قریب آئے گا، پھر مسلح کی زینت بنے گا، پھر وہ سب کی زینت بنے گا، اس کی پیشانی میں سجدے کی نورانیت نظر آئے گی، اور پھر وہ یہی کہے گا کہ کر وقت اجل سر میری چوکھٹ پہ رکھا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا۔ اپنے بچوں کو، خود کو حسین پاک کی محبت سکھاؤ، تو محبت بھی اگر سیکھنا ہے تو جاہلوں سے مت سیکھو، بلکہ عالموں سے پوچھو، یہ بتائیں کہ حسین کی محبت کیا ہے۔ حسین کی محبت یہ ہے، قرآن فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب آپ فرمائیے سارے ایمان والوں سے، لوگوں میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم میری آج میرے گھر والوں سے پیار کرو، یہ تمہیں علماء بتائیں گے۔ اور پھر پیار بھی کیسا ہو، پیار بھی کیسا ہو، کیا حسین کو ہی سب کچھ مان لیا جائے جیسے شیعوں نے مانا؟ معاذ اللہ رب العالمین، شیعوں نے محبت میں اتنا غلو کیا، کہا کہ جو اللہ ہے وہی علی ہے، جو علی ہے وہی اللہ ہے، معاذ اللہ، جبکہ حضرت علی اللہ کے بندے شیر خدا ہے، فاتح خیبر ہے، داماد پیغمبر ہے، حسنین کے بابا ہے، زہرا کے شوہر ہے، اور وہ ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہے علی جب میدان جنگ میں آئے تو مرحب کو ایسے وار سے گرایا کہ اللہ اکبر، کسی شاعر نے کہا تھا کہ جب مرحب گرانا گرا زمین پہ تو اس کے لب ہل گئے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مرحب کی نیم ہے کہ مقتل پڑا ہوا، جاری زباں پہ کچھ نہیں تھا، بس یہ ہی ایک صدا کہ اللہ علی کی ضرب سے ہم کو بچائے، یعنی مفہوم جو تھا وہ یہی تھا کہ ضرب حیدری حضرت علی کی ماں سے ہمیں بچائے، لہذا محبت کرنی ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کے کرنی ہے، محبت کرنی ہے قرآن و حدیث کے مطابق کرنی ہے، محبت ہو پھر ایسی ہو کہ جب بندہ دنیا سے جائے تو پھر یہ کہے کہ اے میرے آقا میں نے محمد کو بھی مانا ہے، عمر کو بھی مانا ہے، عثمان کو بھی مانا ہے، علی کو بھی مانا ہے، حضرت حسن کو بھی مانا ہے، حضرت حسین کو بھی مانا ہے، اور حضرت امیر معاویہ کو بھی مانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کچھ لوگوں کی سلگتی ہے حضرت امیر معاویہ کا نام سن کے ہم ان کو بتا دیں، ہم ان کی اور سلگائیں گے حضرت علی حضرت امیر معاویہ کا چرچا کر کے۔ سبحان اللہ۔ جو حضرت امیر معاویہ کے نام سے چڑھتا ہے نا، ہم اس میں ڈنڈا بھی حضرت امیر معاویہ کا کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ پکڑ لیا تو ہم حضرت امیر معاویہ کو نہیں چھوڑ سکتے، اور حضرت امام حسین نے یزید کو لات مار دی تو ہم یزید کو اپنا نہیں سکتے۔ امام حسن نے جس کے ساتھ صلح کی ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اور جس کے ساتھ
ساتھ حسین نے جنگ کی، ہم اس کو اپنا نہیں سکتے۔ یہی اہل سنت ہے، یہی سنیت ہے۔ ہر صحابی کو مانو، اہل بیت سے پیار کرو۔ میرے مصطفیٰ کی آل کی بڑی عصمتیں ہیں جن کے بارے میں آیا ہے تطہیر نازل ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے محبوب اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے گھر والوں سے ہر طریقے کی رجس اور ناپاکی کو دور کر کے انہیں خوب پاک و صاف فرما دے۔ اہل بیت اطہار پاک ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے پنجتن پاک۔ سبحان اللہ، کیا کہا جاتا ہے؟ پنجتن پاک۔ پنجتن پاک۔ پاک جو ہوتا ہے پاک اسی کو کہا جاتا ہے، بے شک۔ اور جو پاکوں سے محبت کر لے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پانی پاک ہوتا ہے نا، بے شک۔ کوئی بندہ ناپاک ہو اور پاک پانی سے نہا لے تو بتاؤ ناپاک رہے گا پاک ہو جائے گا؟ پاک۔ پاک ہو جائے گا نا۔ دل ناپاک ہو گیا گناہوں سے، ٹھیک ہے نا، دل ناپاک ہو گیا خطاؤں سے، بے شک۔ اس دل میں پاک ہستیوں کی محبت لے آ، تیرے دل کے قریب جب پاک ہستیوں کی محبت آئے گی تیرے دل سے ناپاکی دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو دل کے قریب سبحان اللہ۔ تیری صدا، تیری نس نس بولے علی علی، تیری نس نس بولے حسن حسن، تیری نس نس بولے حسین حسین۔ تو اپنے آپ کو پہلے ان کا دیوانہ اور عاشق تو بنا، پھر تو دیکھ تیرا چرچا یہاں بھی ہوگا، تیرا چرچا وہاں بھی ہوگا۔ اس لیے بس مختصر سی بات جو تھی وہ یہی ہے، اپنے دلوں میں اہل بیت کا پیار بساؤ، محبت بساؤ، ان کا صحیح ذکر کرو، خرافاتوں سے بچو۔ ہاں، 3 مسئلے سن لو، ذہن میں آ گیا، آپ نے یاد کر دیا۔ اول یہ کہ محرم میں کون سا کپڑا پہنا جائے، کون سا نہ پہنا جائے۔ محرم کے مہینے میں 3 طریقے کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا انہوں نے۔ ایک لال ہے، دوسرا ہرا ہے، تیسرا کالا ہے۔ کتنے؟ 3۔ کون سے؟ لال، ہرا، کالا۔ 3 کپڑے پہننے سے علماء نے منع فرمایا۔ خصوصاً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی احکام شریعت کے اندر لکھتے ہیں کہ کالا کپڑا پہننا اس لیے منع ہے کہ وہ شیعوں کی علامت ہے، شیعہ پہنتے ہیں۔ من تشبہ قوما فہو من، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک ہے، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، من تشبہ بقومہ فہو منہ، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ لہذا محرم کے مہینے میں شیعہ کالا کپڑا پہنتے ہیں، اس لیے سنیوں کو چاہیے کالا کپڑا پہننے سے بچیں۔ اس کے بعد پہن سکتے ہیں محرم کے مہینے کے بعد، ٹھیک ہے۔ دوسرا لال کپڑا، یہ خارجیوں کا طریقہ ہے، خارجی لال کپڑا خوشی میں پہنتے ہیں کہ حجہ ہوا، حسین قتل کر دیا، اللہ اکبر، ماذ اللہ رب العالمین، علامت ہے، وہ پہنتے ہیں خوشی میں۔ اس لیے علماء نے منع فرمایا کیونکہ حدیث پاک ہے جو جس سے مشابہت رکھے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو لال کپڑا اس وجہ سے پہننا منع ہے کہ وہ خارجیوں کی علامت ہے، اور کالا کپڑا اس لیے پہننا منع ہے کہ وہ رافضیوں کی علامت ہے، اور ہرا کپڑا پہننا اس لیے منع ہے کہ وہ تعزیہ داروں کی علامت ہے۔ دوسری چیز، محرم میں لوگ اپنے بچوں کو فقیر بناتے ہیں اور پھر گھر گھر بھیک منگواتے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ فقیر بنانا اور ان سے بھیک منگوانا ناجائز و حرام ہے۔ اب اگر بچے چھوٹے ہیں، کسی بڑے نے بنایا تو کپڑا بڑے کی ہو، کپڑا کون بنایا؟ ماں باپ بنائیں گے، بے شک۔ تو اب چاہے کوئی کہ ہم نے منت مانی، تو منت بھی شریعت کے دائرے میں رہتے مانی جاتی ہے۔ منت ہوتی وہ ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، جو لغویات ہو وہ منت نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں مزار پہ گلاب کے پھول کی چادر پیش کروں، منت مان دے، میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ان کے نام سے دیکھ بنواؤں گا، ایسی منتیں مانتے ہیں۔ یہ منتیں جو ہے یہ عرفی ہیں، ان کا کرنا نہ کرنا کوئی ضروری نہیں، اگر کسی نے مانی تھی نہ بھی کرے تو کوئی گناہگار نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ایک منت ہوتی ہے منت شرعی کہ جس کا کرنا ضروری ہی ہوتا ہے، نہیں کرے گا تو گناہگار ہو۔ مثلا کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 70 نماز نفل پڑھوں، کام ہو گیا، اب اگر وہ اس کو نہیں پڑھتا تو گناہگار ہو۔ اور
अगर उसने कैद लगा दी थी कि मुझे इस दिन में इस नमाज के बाद पढ़नी है, तो उसको इसी दिन में इसी नमाज के बाद पढ़नी होगी। अगर वो बाद में पढ़ेगा तो फिर भी गुनाहगार हो। ये मन्नतें शरई होती है। अब वो मन्नतें उर्फी थी, इसका पूरा करना ना करना कोई जरूरी नहीं है। करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे गुनाहगार नहीं है। लेकिन ये जो मानी थी ये पूरी करना पड़ेगी। इसी तरीके से किसी ने मन्नत मानी, फकीर बनाएंगे, भीख मंगवाएंगे, ये जायज नहीं है, नाजायज और हराम है। लिहाजा ये मन्नत लफ्ज़ियात है, ये नज़र लफ्ज़ियात है और ये सिर्फ जाहिलों का पैदा करदा तरीका है। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं, दूर दूर का। और कोई कहे कि नहीं दीन में है तो बिस्मिल्लाह करके बैठे हमारे पास, हमें भी दिखा दे कहाँ है। हमने तो कहीं नहीं पढ़ा, इसलिए कि है ही नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ। बेशक ये सिर्फ जाहिलों की बनाई हुई मुसलमान है। दो चीजें हो गई जी। एक कपड़े कौन से पहनना है, दूसरा फकीर बनाना, तीसरा ये कि 10 मुहर्रम को बाप लोगों का ये ख्याल है कि न झाड़ू दिल सकती है, न तवा चढ़ सकता है, न रोटी पक सकती है, मोगे मरो। बाप लोगों का ऐसा ख्याल है, ये भी खुराफात है, दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं, जाहिलों की बनाई हुई रसूमात है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। आप हर रोज झाड़ू दिलाएं, झाड़ू दे, हर रोज तवा चढ़ाए, कोई हद नहीं है। 10 मुहर्रम को चढ़ाए, 9 को चढ़ाए, 8 को चढ़ाए। अच्छा कहते क्या है कि गमे हुसैन हम झाड़ू नहीं देते, गमे हुसैन में हम तवा नहीं चढ़ाते। दुनिया भर तो उसका मनाया जाता है जो मर जाए, जो जिंदा हो उसका गम नहीं मनाया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन मरा नहीं है, वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। मुर्दों का गम मनाया जाता है, जिंदों का नहीं मनाया जाता। बेशक। हाँ, कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उनको मुर्दा ना कहो, जिंदा है। बेशक। कुरान कहता जिंदा है, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। तो ऐ लाशऊरो, अपने अंदर शऊर लेकर आओ और दीन को समझो, खुराफातों से बचो। रोटी पकाना भी जायज है, खाना भी जायज है, झाड़ू देना भी जायज है, लेकिन बेहतर यह है कि 9-10 का बंदा रोजा रखे। सुभान अल्लाह। रोजा रखे, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे आशूरे के दिन का। लिहाजा रोजा रखें तो झाड़ू भी ले सकता है, खाना भी पका सकता है, कुछ भी कर सकता है। दूसरी चीज है कि नया कपड़ा नहीं ले सकता, नया कपड़ा भी ले सकता है, नया कपड़ा पहन भी सकता है। ये कि इस्लाम ने गम मनाने की इजाजत दी है सिर्फ 3 दिन। 3 दिन के बाद गम मनाने की इजाजत नहीं है। हाँ, औरत को इजाजत है कि वो 4 महीना 10 दिन गम मनाएगी अपने शौहर के इंतकाल का, बस। अब आप देख लो आप कौन सी कैटेगरी में हो, बेशक। मर्दों में हो या औरतों में हो। गम तो 4 महीना 10 दिन का औरत मनाती है, जबकि उसका शौहर मर जाए और फिर यहाँ तो कोई मजा ही नहीं है। यहाँ तो सारे अहले बैत और सारे शहीदान करबला जिंदा है, जिनके जिंदा होने का दलील कुरान से है, समझे। इसलिए नया कपड़ा भी पहन सकते हो, नया कपड़ा सिलवा भी सकते हो, नया कपड़ा ला भी सकते हो, कोई हद नहीं है। ये जो जाहिलों ने मशहूर कर रखा है ये सिर्फ इल्म की कमी की वजह से है। और इनसे पूछो कौन सी किताब में है तो बदले झाकेंगे कि हमने पढ़ा नहीं है, हमने अपने बड़ों को करते हुए देखते चले आए। अगर तेरे बड़े तो जो है वो शराब पीने वाला कोई हो सकता है, कोई जो है ना मंदिर में घंटा बजाने वाला भी हो सकता है, तो क्या उसके ये करने से वो सही हो जाएगा? नहीं, सही वो होगा जो कुरान और हदीस के मुताबिक। बेशक। इस चीज को अपने ज़हनों में बिठाओ, खुराफातों से बचो, दीन से बचो, दीन सीखो। खुराफाते हैं ये, खुराफाते समझे, सब जाहिलों वाली बेहुदा रस्में है। ताज़िये की इजाजत है दीन में, इस्लाम में है, लेकिन सिर्फ इतनी हद तक कि इमाम आली मकाम के रोज़े शरीफ का नक्शा हूबहू जैसा उनका रोज़ा शरीफ है उसका वैसा ही नक्शा बनाया जाए, एक जगह पे रखा जाए, लोग आए उसकी ज़ियारत करें। मर्द औरत का जो है ना मिलाप ना हो, इज्तिमा ना हो, मर्द अलग हो औरतें अलग हो, और कोई खुराफात ना हो, कोई ढोल नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई गाजा नहीं, कोई डीजे नहीं, कोई डंकारे नहीं, कुछ नहीं, बल्कि बस वो रखा हो, लोग आए देख के चले आए, यहाँ तक तो इजाजत है। लेकिन ये घुमा घुमा के पूरे इलाके में ढोल ताशे बजा बजा के, ये सिर्फ यजीदियों का तरीका है, हुसैनियों का हरगिज़ नहीं।
حسینی بنو حسینی اگر کامیاب ہونا ہے، اس لیے کہ یزیدی تضادات دنیا میں بھی ہوئے اور آخرت میں بھی ہے، کامیاب حسین ہوا ہے، اور جو حسین کے دامن سے جڑ جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو سیکھو، دین سیکھو، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، جب دین بچوں میں آئے گا تو یہ خرافاتیں ختم ہوں گی، لفظیات میں ہدا رسومات ختم ہوگی، اس لیے دین پڑھاؤ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تمام مرد و عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے، اسی لیے دین سیکھنا فرض ہے کہ بندہ خرافاتوں سے بچا رہے، جب اسے معلوم ہوگا کیا دین ہے کیا خرافات ہے۔ اب تو لوگ تعزیے کے نیچے سے نکالنا بھی دین سمجھتے ہیں کہ بابرکت ہے، نکالیں گے بچے کو تو عمر بڑھ جائے گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو خرافاتیں ہیں۔ اچھا غسل نہیں کرنا چاہیے اس تاریخ کو، یہ بھی بے ہودہ ہے، بلکہ مفتی احمد یار خلیفی اگر حلوہ فرماتے ہیں اسلامی زندگی کے اندر کہ عاشورہ کے دن ہے نا، عاشورہ کے دن عاشورہ کی شب میں یعنی 9 تاریخ گزرنے کے بعد جب 10 تاریخ لگے گی تو 7 بیری کے پتے پانی میں ڈال کے اس کو جوش دے، اوٹا ہے گرم کرے اور پھر اس پانی سے وہ نہا لے تو انشاءاللہ اس کے اوپر نہ جادو کی جنات اثر کرے گا نہ کوئی دشمن کا وار اس پر اثر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ غسل بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسے نہیں ہے نا۔ ایک چیز اور، لوگ جو ہے نا ایک ہی کپڑا پہنے رہتے ہیں محرم کے 10 دن تک، کہتے ہیں کہ کپڑا نہیں بدل سکتے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، یہ خرافات ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بے ہودہ رسومات ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ جاہلوں کی پیداوار ہے، ہمیں جاہلوں کے طریقے پہ عمل کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے ہمارے نبی کا طریقہ آئیڈیل ہے، بے شک، صحابہ اور ہمارے اہل بیت کا طریقہ آئیڈیل ہے، بے شک، صالحین بزرگان دین کا طریقہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہم ان کے طریقے سے چلیں گے، جاہلوں کے طریقے سے نہیں چلیں گے، جو صرف محرم کا چاند دیکھ کے ہی ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور پھر پورا سال جو ہے نا وہ ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سب سے دین غائب ہوتا ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں دین سمجھنے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساتھ نہیں دیتا تھا لیکن چونکہ ایک فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور پھر میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت نے تو کہا تھا کہ آقا اے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و چنا تمہارے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے یہاں تمہارے لیے، بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ذہن میں زبان تمہارے لیے۔ جب یہ زبان اور یہ جان ہے ہی مصطفیٰ کے لیے تو پھر یہ جان مصطفیٰ کا ذکر کرتے کرتے چلی جائے، اس سے بڑی سعادت مندی کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ آواز کرتے کرتے چلی جائے تو پھر اس سے بڑی سعادت مندی کچھ نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ سب چیزیں دی ہوئی مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہے، ان کے صدقے میں ملی ہے، ان کے نام پہ ہم خرچ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک جسم کے اندر سانس ہے اور خون کا آخری قطرہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز مجمع عام میں چاہے تنہا ہو یا مجمع عام ہو، ہر جگہ پر ذکر اللہ بھی کریں گے، ذکر رسول بھی کریں گے، ذکر اہل بیت بھی کریں گے، ذکر صحابہ بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا اور اصحاب حضور